میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں بلبل قرآن، ہمارے اس گاؤں کی زینت، ہمارے اس گاؤں کا فخر حضرت مولانا قاری محمد خالد ضیاء صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور قرآن و حدیث سے ان نوجوانوں کے دلوں کو روشن فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد خالد ضیاء صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کروں، انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا اپنے احباب و اصحاب سے کہ چھوٹے بچے پیچھے چلے جائیں اور آپ جو بڑے ہیں سمجھدار ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا۔ میرے بعد جو ہمارے معزز مہمان ہیں قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ آپ جو بڑے ہیں نا وہ آگے تشریف لے آئیں، چھوٹے بچے پیچھے چلے جائیں۔ عرض ہے میری، مان لو گے تو مہربانی، نہ مانو گے تب بھی اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ آگے آ جائیں گے تو بات ذرا آسانی کے ساتھ سمجھائی جائے گی۔ میں طالب علم ہوں، آپ کا وقت نہیں لینا، میں نے صرف چند باتیں کرنی ہے اور چاہتا ہوں کہ جتنی دیر گفتگو ہونا وہ با مقصد ہو۔ آپ اندر تشریف لے آئیں، جو باہر ہیں بڑے بزرگ ہیں نوجوان ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ جس طرح ہم ادھر جمع ہیں نا اپنی جنتوں میں ہمیں اسی طرح جمع فرما دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اسی اللہ کے لیے ہے۔ اسی اللہ کی ہم حمد کرتے ہیں، اسی اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں، اسی اللہ کے آگے ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے عرض کرتے ہیں، اسی اللہ سے ہم مانگتے ہیں، اسی کے آگے ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں۔ اس کی ذات پہ ہمارا یقین ہے کہ وہ اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔
اور جس کو وہ گمراہ کر دے کائنات مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ درود و سلام ہو نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، رب کے نبی، پورے جگ کے نبی، دنیا کے امام، قبر کے امام، حشر کے امام، جنت کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے کل کائنات کے لیے رہبر بنا کے، رہنما بنا کے، مقتدا بنا کے، پیشوا بنا کے، مربی بنا کے، معلم بنا کے، قائد بنا کے، لیڈر بنا کے اور پیشوا بنا کے مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے رب اکبر نے کائنات کے لوگوں کی رشد و ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کائنات کی ہر چیز سے زیادہ درود و سلام کے بعد، ذی وقار علماء کرام، گرامی قدر سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ پاکیزہ محفل ایک انتہائی پاکیزہ مقصد کے لیے ہے، اور قرآن مجید جو آپ نے نماز تراویح میں سنا، اس کی یہ اختتامی تقریب کے حوالے سے ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک جو حفاظ، جو قرۂ کرام دنیا بھر کی مختلف مساجد میں اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، اور جتنے سامعین اللہ کی مقدس کلام کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت سبھی حفاظ اور قرۂ کرام کا قرآن مجید سنانا اور سبھی سامعین کا اللہ کی اس اعلیٰ ترین کتاب کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اللہ میری اور آپ سب کی بخشش کا، مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن سننے اور سنانے کو ہمارے لیے دخول جنت کا سبب بنائے۔ آمین کو دعا ہے یہ۔ آمین کے لیے ہمارے اکابرین لڑتے ہیں، مرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں۔ ذی وقار بھائیو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کا ایک مقصد ہے۔ یہ کوئی بے مقصد اللہ نے نازل نہیں کی، یہ قصوں اور کہانیوں پہ مشتمل کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نامہ ہے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ کے سینہ صاف پہ نازل کیا ہے، اور کیوں نازل کیا؟ اے میرے پیغمبر، میں نے اس کتاب کو اتارا جس کو آج ہم سن اور سنا رہے ہیں، جس کے تکمیل کے موقع پہ آج تقاریب کے سلسلے مختلف مساجد و مدارس میں جاری اور ساری ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے اتارا، آپ پر اتارا، لتخرج الناس، کیوں اتارا؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کو نکالیں۔ کہاں سے نکالیں؟ من الظلمات، تاریکیوں سے نکالیں۔ کس طرف لے جائیں؟ تاریکیوں سے نکال کے کہاں لے جائیں؟ الی النور، روشنی کی طرف لے جائیں۔ کس طرح لے جا سکتا ہوں اللہ؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کی توفیق سے آپ تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں میں لے جا سکتے ہو لوگوں کو۔ اس رب کی راہ کی طرف بلانے کے لیے قرآن اتارا ہے، جو اللہ بہت ہی غالب ہے، جو اللہ قابل تعریف ہے۔ یہ مقصد ہے قرآن کے نزول کا، جس مقصد کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا،
محمد الرسول اللہ کو مخاطب کر کے کیا کہ اس لیے اتارا آپ نکالو لوگوں کو تاریکیوں سے، نکالو لوگوں کو بدعات سے، نکالو لوگوں کو رسومات سے، نکالو لوگوں کو خرافات سے، نکالو لوگوں کو شرک سے، نکالو لوگوں کو گندگیوں سے، نکالو لوگوں کو غلاظتوں سے، نکالو لوگوں کو قباحتوں سے، نکالو لوگوں کو نافرمانیوں سے، نکالو لوگوں کو اللہ کی بغاوتوں سے، ان کو نکال کے آپ لے جاؤ روشنی کی طرف، توحید کی طرف، سنت کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف، میں عرش عظیم کے مالک کی اطاعت کی طرف، اللہ کے طریقوں کی طرف، قرآن کے احکامات کی طرف، اپنی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری سنتوں کی طرف۔ یہ قرآن میرے بھائیوں آیا ہی اس لیے ہے آپ کو روشنی عطا کرے، یہ اللہ نے اتارا ہی اس لیے ہے آپ کو ہدایت عطا کرے، یہ اتارا ہی اللہ نے اس لیے ہے آپ کو پستیوں سے نکال لے بلندیوں پہ لے جائے، آپ کو ذلتوں سے نکال لے عزتوں کے تاج و تخت پہ بیٹھا دے، آپ کو پستیوں سے نکال لے بلندیاں در بلندیاں آپ کا مقدر بنا دے، یہ تاریکیوں سے نکالتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ قرآن نور بنا کے میرے اللہ نے بھیجا، یہ روشن خیال بناتا ہے پڑھنے والے کو، یہ روشن خیال بناتا ہے سننے والے کو، یہ روشن خیالی پھیلاتا ہے، یہ تاریک خیالی نہیں بناتا، یہ تاریکیوں میں نہیں لے جاتا، یہ گمراہیوں میں نہیں لے جاتا، یہ ضلالتوں میں نہیں لے جاتا، یہ اللہ کی نافرمانیوں میں نہیں لے جاتا، یہ تو بلندیوں پہ لے جاتے ہیں، یہ روشنیوں کی طرف لے آتا ہے، یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ آخرت کی فکر پیدا کرتے ہیں، حساب و کتاب سے ڈراتے ہیں، حشر کی حشر سمانیوں سے ڈراتے ہیں، پل صراط کا خوف دلوں میں پیدا کرتے ہیں، میزان کی فکر پیدا کرتے ہیں، حوض کوثر کے پانی کی تڑپ اور جذبہ پیدا کرتے ہیں، رسول اللہ کی شفاعت کیسے ملنی ہے یہ درس دیتے ہیں، نبی و صدیق و شہید و صلحاء کا ساتھ کیسے ملنا ہے یہ پیغام دیتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن اتارا، میں دعوے سے کہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں علل اعلان کہتا ہوں، برملا طور پہ کہتا ہوں، علماء کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو قرآن اللہ نے میرے تیرے لیے نازل کیا ہے یہ روشن خیال ہے۔ قرآن کی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن کا ایک حکم ایسا نہیں جو روشن خیالی پیدا نہ کرتا ہو، قرآن کا ہر حکم روشن خیال ہے، قرآن کا ہر حکم روشن خیالی پیدا کرتا ہے۔ اور لوگوں میں دعوے سے کہتا ہوں، میں سبق کے طور پہ کہتا ہوں، نصیحت کے طور پہ کہتا ہوں، وصیت کے طور پہ کہتا ہوں، اگر میرا رب قرآن کے اندر پردے کا حکم دیتا ہے، پردہ اللہ کی قسم روشن خیالی ہے، اگر میرا اللہ قرآن کے اندر حکم دیتا ہے چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ ڈالو، چوروں کے ہاتھ کاٹنا روشن خیالی ہے، اگر قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ ڈاکوؤں کو قتل کر دیا جائے، تختہ دار پہ سجا دیا جائے، لٹیروں کو لٹکانا یہ روشن خیالی ہے، اگر قرآن حکم دیتا ہے یہودیوں عیسائیوں کو کبھی دوست نہ بناؤ، یہودیوں عیسائیوں سے نفرت کرنا یہ روشن خیالی ہے، اگر قرآن کہتا ہے رب رسول کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ رسول کی غلامی میں آنا یہ روشن خیالی ہے، اگر قرآن کہتا ہے تم کافروں کے خلاف جہاد کرو، کافروں کے خلاف میدان سجانا یہ روشن خیالی ہے، اگر قرآن کہتا ہے تم چہروں کو سنت رسول سے منور کر لو، آقا کی سنتوں کی خوشبو سے یہ معطر کر لو، کبریائی کی قسم یہ روشن خیالی ہے، اگر قرآن کہتا ہے محبت پیدا کرو دلوں کے اندر یہ روشن خیالی ہے، اگر قرآن کہتا ہے نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن جاؤ یہ روشن خیالی ہے، اگر قرآن کہتا ہے اللہ کی حدوں کے قوانین کو نافذ کرو یہ روشن خیالی ہے، اگر قرآن کہتا ہے قصاص کا قانون عام کر دو یہ روشن خیالی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج لوگ روشن خیالی کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ روشن خیالی ہے، یہ جدید روشن خیالی ہے، لوگوں کو یہ بتلاؤ، کہتے ہیں جناب یہ داڑھی شاڑھی کیا ہے، داڑھی رکھنا تو یہ پسماندگی کی علامت ہے، یہ تو تاریخ خیالی ہے، کہتے ہیں پردہ کرنا تو یہ تاریخ خیالی ہے، کہتے ہیں دھاڑیاں رکھنا تو
तारीख ख्याली है। कहते हैं अल्लाह की हदों को नाफिज करना तो वहशियाना जालिमाना सदाएं हैं। कहते हैं क़िसास लेना तो हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी है। कहते हैं मर्दों को औरतों पे हुक्मरान बनाना तो आज़ादी निस्वा के खिलाफ है। कहते हैं यहूदियों ईसाइयों से दोस्ती करना तो इज्जत व वक़ार का सबब है। और मेरे भाइयों, मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ क़यामत का दिन होगा, अदालत अल्लाह की लगी होगी, मेरा अल्लाह अर्श पे जलवा फरमा होंगे, फरिश्ते सब दर सब बस्ता होंगे। फिर मोहम्मद आएंगे, सादिक अल मसदूक आएंगे, अमीन आएंगे, मुकर्रम आएंगे, करीम आएंगे, अमीन आएंगे, मेरे तेरे खिलाफ गवाहियां देंगे। अदालत अल्लाह की शैबा जर्रे भर जुल्म का नहीं है। अल्लाह की कसम कहता हूं, अदल ही अदल होगा, इंसाफ ही इंसाफ होगा। अल्लाह फैसला करेगा, महशर का मैदान सजा होगा, आदम से क़यामत तक सारी खलकत होगी। मैं भी पेश होऊंगा, आप भी पेश होंगे, सारे पेश होंगे। मेरे पांव भी नंगे होंगे, तुम्हारे पांव भी नंगे होंगे, बदन मेरा भी बेलिबास, तन तुम्हारे पे भी लिबास नहीं होगा। वकील तर्जमान मेरा भी नहीं होगा, वकील तर्जमान तुम्हारा भी नहीं होगा। सिफारिश मेरे पास भी नहीं होगी, सिफारिश तुम्हारे पास भी नहीं होगी। खरीदो फरोख्त मैं भी नहीं कर सकूंगा, खरीदो फरोख्त तुम भी नहीं कर सकोगे। ओहदा मनसब मेरे पास भी नहीं होगा, ओहदा मनसब तुम्हारे पास भी नहीं होगा। मेरा अल्लाह अदालत लगाएगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन जल रही होगी, अपने अपने गुनाहों के बलबोते पे मुनासबत से पसीने से शराबूर सारी खुदा की खुदाई होगी। आसमानों का रब फैसला करेगा कि रोशन ख्याल कौन थे, रोशन ख्याली क्या थी, तारीख ख्याल कौन थे, तारीख ख्याली क्या थी। अल्लाह के जितने हुक्म हैं, जितने हुक्म हैं सबक पल्ले बांध लें। जितने हुक्म हैं अल्लाह के सारे अहकामात रोशन ख्याली पैदा करने वाले हैं और रोशन ख्याल बनाओ। मुझे अफसोस हुआ करते हैं, मैं दुख का इजहार करता हूँ कि यार हम कैसे अहले हदीस हैं, दाढ़ियाँ हमारे चेहरों पे नहीं, हम कैसे अहले हदीस हैं, टखने हमारे नंगे नहीं होते, हम कैसे अहले हदीस हैं, नफरतों से हमारे सीने भरे हुए हैं, हम कैसे अहले हदीस हैं, यहूदियों ईसाइयों गैर मुस्लिमों से दोस्ती हम करते हैं, हम कैसे अहले हदीस हैं, कानून के क़िसास को जुल्म हम कहते हैं, हम कैसे अहले हदीस हैं, अल्लाह की हदों को हम पामाल करते हैं। और मेरे भाइयों, ये बात जहन में रखो, कुरान मुहम्मद पे उतारा अल्लाह ने, कायनात का सबसे आला कलाम है। कदर वाली किताब को कदर वाले नबी के सीने साफ पे, कदर वाली रात में कदर वाले फरिश्ते सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन के जरिए अल्लाह ने मुहम्मद के सीने साफ पे नाज़िल किया। मुझे आपको, सारी खुदाई को, आदम की सारी जुर्रियत को, सारे बनी नौ इंसानों को तारीकियों से निकाल कर उजालों में लाने के लिए हमने वो तारीकियां अपना ली हैं जिनसे नबी निकालने के लिए आए थे। उन रोशनियों को पसे पुश डाल दिया, उन रोशनियों उजालों को छोड़ दिया जिनकी तरफ रसूलुल्लाह हमें लेने के लिए आए थे। और अफसोस होते हैं आज बड़े धड़ल्ले से अल्लाह की हदों को नाफिज नहीं करते हुक्मरान हमारे, जिंदगियां बीत गई हैं हमारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए जिंदगियां बीत गई हैं, कब्र की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे लाते हुए तेरी जिंदगी का मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद खोखले नारों की हद तक यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नाफिज होना चाहिए। अपने वजूद पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नाफिज नहीं करते। कुरान तो हमें यही कहते हैं, कायनात के लोगों सबसे पहले खुद को जहन्नम से बचाओ, बाद में दूसरों की बारी है। अल्लाह की हदों को हम खुद नाफिज नहीं करते, वहशियाना सदाएं, जालिमाना सदाएं, नाउजुबिल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा की हदीस है, आका ने कहा अल्लाह की एक हद को जमीन के फर्श पे नाफिज कर दिया जाए। मैं कहता हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात में शक नहीं हो सकता। कमली वाले आका ने कहा अल्लाह की एक हद को
जमीन पे नाफिज कर दिया जाए। मसाल के तौर पे एक चोर का इलाके में हाथ काट दिया जाए। कमली वाले आका ने कहा, मुअल्लिम कायनात ने कहा, रहबरे कायनात ने कहा, पैगंबर आजम ने कहा, रसूल मुकर्रम ने कहा, 40 दिन तक रहमतों की बारिश होती रहे, इतनी बरकत नहीं उतरती जितनी अल्लाह की एक हद को नाफिज करने से उतरती है। कुरान कहता है अल्लाह की हदें हैं, कुरान कहता है चोर के हाथ काटो, अल्लाह की हद है। कुरान कहता है कातलों को तख्ता-ए-दार पे लटा दो, ये अल्लाह की हद है। कुरान कहता है जो किसी पे नाजायज तोहमत लगाता है 80 कोड़ों से उसकी पुश्त को सुरख कर दो, ये अल्लाह की हद है। कुरान कहता है अगर गैर शादीशुदा ज़ना करते हैं उस सानिया की पुश्त पे 100 कोड़े मार के निशान इबरत बना दो, ये अल्लाह की हद है। कुरान कहते हैं शादीशुदा मर्द और ज़िना करते हैं उनको गाड़ कर जमीन के अंदर संसार करके लोगों के लिए इबरत का निशान बना दो, ये अल्लाह की हद है। कुरान कहते हैं जो शराब पीने वाले, इस्लाम की तालीम कहती है जो शराब पीने वाले हैं उनकी पुश्तों पे 80 कोड़े मारो, ये अल्लाह की हदें नाज़िल तो करो। कुरान की हदें हैं, ये कुरान का सबक है, ये कुरान का पैगाम है, ये कुरान के अहकामात हैं, ये कुरान की रोशनियाँ हैं, ये कुरान के उजाले हैं, ये कुरान का हुस्न है, ये कुरान का जमाल है, ये कुरान का कमाल है। अल्लाह की हदों को तुम नाज़िल करो हर घर में, दर दर में, हर गली में, हर चौक में, हर बाजार में, हर शहर में, हर तहसील में, हर सूबे में, सारी कायनात में अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं बरकतों रहमतों की बहार ही बहार होगी। मानते नहीं है कुरान को, अमल नहीं करते, खोखले नारे। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान के जो जालिम हैं वो तो कुरान की हदों को ना माने, जो है ही काफर बेईमान। ताज्जुब ये है, अफसोस ये है, हम कलमा पढ़ने वाले अल्लाह के कवानीन हुदूद को कहते हैं जी वहशियाना सजाएं हैं, जालिमाना सजाएं हैं। आपको शायद बात समझ ना आए, कहते हैं जी चोर के हाथ काटना ये बड़ी वहशियाना सजा है, जानी को कोड़े मारना ये बड़ी वहशियाना सजा है। अच्छा चोर के हाथ काटो ये कानून किसका है? किसका कानून है भाई? चोर के हाथ काटो ये कानून किसका है? जानी को कोड़े मारो ये कानून किसका है? और जालिमों जब तुमने ये कहा कि कवानीन हुदूद का निफाज वहशत को फैलाना और जुल्म को आम करना है, जब तुमने अल्लाह के कानूनों को जालिमाना कहा, वहशियाना कहा, रब अकबर की कसम है तुमने सीधा साधा मेरे रब को वहशी कहा है, जालिम कहा है। क्या एहतराम है कुरान का हमारे दिलों में? अगर कानून कुरान के वहशियाना जालिमाना है तो कानून बनाने वाला तो वो अल्लाह है। फिर इसका मतलब है सीधा साधा हमारे हुक्मरान कह रहे हैं वहशियाना सदाओं से बचो, सीधा साधा अल्लाह को जालिम और वहशी बना दिया। मोहतरम कारी साहब तशरीफ फरमा है। ओ भाई आप देखें अल्लाह रहीम करीम, अल्लाह गफूर, अल्लाह रऊफ, अल्लाह रहमान, जिस अल्लाह ने इतनी प्यारी सिफतें अपने लिए मुंतखब की हों, भला वो अल्लाह जालिम और वहशी हो सकता है? और जो अल्लाह हमारी तमाम तर बगावतों नाफरमानियों के बावजूद हमें मुआफ कर करके अपनी सिलसिलों से, नेमतों के सिलसिलों से, बरकतों रहमतों से नवाजते हैं, ईमानदारी से बताओ वो अल्लाह जालिम और वहशी हो सकते? जिसने अपने अर्श पे एक कलमा सबत किया हुआ है कि मेरी रहमत मेरे गजब पे गालिब है, ओ भाइयों भला वो अल्लाह जालिम और वहशी हो सकते है? जिसने अपनी रहमतों के 99 हिस्से मेरे और आप जैसे गुनाहगारों को क़यामत के दिन बख्शने के लिए महफूज रखे हों, बराओ ईमानदारी से वो अल्लाह वहशी और जालिम हो सकते हैं? जो अल्लाह एक माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार अपने बंदे से करते हैं, ईमानदारी से बताओ वो अल्लाह जालिम और वहशी हो सकते हैं? जिसने कुरान के अंदर अपने बंदों पे जुल्म ना करने का वादा किया है, ईमानदारी से बताओ वो अल्लाह वहशी और जालिम
ہو سکتا ہے وہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھ کے میرے اللہ کو گالیاں نہ نکالا کرو، اللہ کے قوانین کو وحشیانہ ظالمانہ نہ کہا کرو۔ جب اللہ کے قانونوں کو وحشیانہ ظالمانہ کہتے ہو تم اس پیارے اللہ کو گالی نکالتے ہو جس نے اپنے آپ کو غفور کہا، رؤوف کہا، رحیم کہا، رحمان کہا۔ تم اس اللہ کو گالیاں نکالتے ہو جو حلیم ہے، جو کریم ہے، جو علیم ہے، جو خبیر ہے۔ اور یاد رکھ لو، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، سبھی کے لیے ہے، میں بھی باز آ جاؤں اللہ کی حدوں کو توڑنے سے، آپ بھی باز آ جائیں اللہ کی حدوں کو توڑنے سے۔ ورنہ حکمرانوں تم بالخصوص ذہن میں رکھو کہ اگر اسی طرح میرے اللہ کو گالیاں نکالتے رہے، اگر اسی طرح میرے اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے رہے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ ڈر جاؤ اس وقت سے جب اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو نازل ہونے کا حکم دے گا، ڈر جاؤ اس وقت سے جب تمہارے بلند و بالا ایوان آسمان سے باتیں کرتی ہوئی تمہاری اونچی اونچی عمارتیں پیوند خاک ہو جائیں گی۔ ڈر جاؤ اس وقت سے جب زمین و آسمان کے داروں کو کھول کر تمہیں پانی کے اندر غرق کر دیا جائے گا۔ ڈر جاؤ اس وقت سے جب تم پہ قذف اور مسخ جیسا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ ڈر جاؤ اس وقت سے جب آسمانوں سے میرا رب تم پہ پتھروں کی بارش برسائے گا۔ بس یہ میرا پیغام ہے، یہ میری نصیحت ہے، یہ میرا درس ہے، یہ میری عرض ہے۔ قرآن اللہ کی حدوں کو نافذ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں تاریکیوں سے نکالنے کے لیے آیا، قرآن ہمیں پستیوں سے نکالنے کے لیے آیا، قرآن ہمیں ذلتوں سے نکالنے کے لیے آیا۔ خدا را ذرا غور کیجئے، کیا ہم پستیوں سے نکلے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ذلتوں سے نکلے ہوئے ہیں؟ کیا ہم تاریکیوں سے نکلے ہوئے ہیں؟ جو اللہ کے احکامات جن کو روشن خیالی قرآن نے خود کہا ہے، کیا ہم ان احکامات پہ عمل کرتے ہیں؟ ایک ایک حکم گھنوانے پہ آؤں رات گزر جائے گی۔ قرآن کا ایک ایک حکم سامنے رکھ لیجئے، پھر اس پہ غور کیجئے۔ سچ بولتے ہو؟ کیا تم امانت دار ہو؟ کیا تم نمازی ہو؟ کیا تم روزے دار ہو؟ کیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو؟ بڑوں کا احترام کرتے ہو؟ چھوٹوں سے پیار کرتے ہو؟ وعدے نبھاتے ہو؟ تعاون نیکی تقوی پہ کرتے ہو؟ تم کیا امر بالمعروف کرتے ہو؟ نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہو؟ ایک ایک حکم پہ غور کرتے جائیے، خود پتہ چل جائے گا ہم روشنی میں ہیں یا تاریکی میں ہیں۔ اب تو چلتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے شرعام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔